ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ تو کسی کو برا بلا کہتے ہی نہیں، وہ تو انکار کر دیتے ہیں۔ اس محرم الحرام کے اندر آپ نے خود دیکھ لیا، 20 برس کی علماء کی محنتیں ایک طرف ہو جو آپ کو سمجھاتے ہوئے گزر گئی کہ یہ صحابہ کے اوپر سب و شتم اور تان و تشنیع کرتے ہیں، آپ کو یقین نہ آیا، لیکن آپ نے خود اپنے کانوں سے سن لیا، آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا۔ کبھی کوئی بدتمیز اٹھا، بد زبان اٹھا حضرت ابو بکر کے اوپر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کفر کا فتویٰ لگا لیا، اور ہم یہ وطن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ اس وطن کے اندر ابو بکر صدیق کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے، وہی علوی اٹھے ایک تقریر کرے، اور تقریر کے اندر کیا کہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بات نقل کرتے ہوئے بھی ہمارے تو کلیجے ہلتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیا ان کا ضمیر ہے۔ کہتا ہے حضرت علی حضرت عائشہ کے ساتھ جب جنگ کر رہے تھے، اپنی مائیں کہنے والوں سنو، اس طرح تقریر کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو اس بات کی بھی تکلیف ہے۔ کہتا ہے مومنوں کی ماں کہنے والے سن لیں۔ علی نے جنگ کے بعد حضرت عائشہ کو بلایا تھا، اور نفس علی نفس رسول ہے، جیسے علی ہیں ویسے ہی رسول اللہ ہیں، اور جیسے رسول اللہ ہیں ویسے ہی علی ہیں۔ تو علی نے معاذ اللہ اپنی عائشہ کو طلاق دے دی تھی۔ کب؟ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نفس علی نفس رسول بن گئے، نبی کریم دنیا سے چلے گئے۔ معاذ اللہ بات کو آپ نے سمجھنا ہے، اب نفس رسول جو ہے نفس علی بن گیا، اور نفس علی نے امی عائشہ کو طلاق دے دی اور نکاح سے خارج کر دیا۔ معاذ اللہ، اس بدبخت نے اپنے بغض کے اندر یہ جملے تو کہہ دیے، لیکن اس بدبخت کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ جس طرح تو نفس رسول کو نفس علی بنا رہا ہے، حضرت علی کا فاطمہ کے ساتھ رشتہ کیا بنتا ہے؟ اگر علی طلاق دیتے ہیں نفس رسول بن کر رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اگر نفس رسول نفس علی ہے تو رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ کیا بنتا ہے؟ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، یہ صرف اصحاب رسول کی توہین اور تنقیص نہیں کرتے، یہ رسول اللہ کی بھی توہین کر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ متحدہ علماء کونسل کے وفد سے ابھی ملاقات ہوئی ہے، اللہ کی قسم خوشی کی بات ہے، خوشخبری ہے۔ اہل حدیث دیوبندی بریلوی سارے متفقات اور مشترکات کے اوپر ایک ہو چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بات میں بھی اہل حدیث کا ایک کردار ہے۔ آپ کے سامنے جب کرونا کی وبا تھی، قرآن و سنہ موومنٹ نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے پورے پاکستان کی واحد یہ جماعت تھی جس نے کہا تھا کوئی بریلوی ہو کوئی دیوبندی ہو فوت ہو جائے کرونا سے، ہم غسل دیں گے، ہم کفن پہنائیں گے۔ کیا ہم نے کہا تھا کہ صرف اہل حدیث کو پہنایا جائے گا؟ آج اس اتحاد کے ثمرات اور برکات ہیں متفقات کے اوپر۔ ہمارے پہ یہ بھی بڑا الزام لگتا ہے جی یہ مولوی جی بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، دیوبندی اہل حدیث کے پیچھے نہیں پڑھتا۔ اس طرح کی باتیں سیکولر اور لبرل مافیاز نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ یہ مولوی ایک نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور آگے سے بہانا کیا اس لیے ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی، اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے اس لیے ہم نے سرے سے ہی نہیں پڑھنی۔ اور بدبختوں، جن باتوں میں یہ مولوی ایک ہیں تم تو وہ بھی نہیں مانتے۔ زنا کی ریپ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزائے موت ہونی چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں چوک کے اندر لٹکا دو، چوراہے میں لٹکا دو، نہیں جی بڑا ڈر آتا ہے۔ ہاں یعنی موت کی سزا کے اوپر جہاں پہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک ہوں تم تو وہ بھی نہیں مانتے، سود پہ ایک ہوں تم اس کی حرمت نہیں مانتے، رشوت پہ ایک ہوں تم اس کو نہیں چھوڑتے، جھوٹ پہ ایک ہوں تم اس کو نہیں چھوڑتے، بے حیائی پہ ایک ہوں تم اس کو ترک نہیں کرتے۔ جو متفقات ہیں ان کی بات
مشترکات ان کی بات. آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ حضرت ابو بکر کی زندہ کرامت ہے کہ ایک بدبخت نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث اپنے 20 سال کے جھگڑے چھوڑ کر ایک ہو گئے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس اتحاد کو ٹوٹنے نہیں دیں گے جب تک ان بدبختوں کو کافر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا. ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے. اور میرے بھائیو، ابو بکر کے بارے میں حدیث آئی کہ جس کو رسول اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا رسول اللہ سے، نیک آدمی خواہش رکھتا ہے رسول اللہ آپ بڑی بات بیان کرتے ہیں، فلاں باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے، باب الجہاد ہے، جنت کے اتنے دروازے آپ بیان کرتے رہتے ہیں، کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر آپ انہی میں سے. یہ ابو بکر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت عتیق اللہ من النار، آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا. یہ ابو بکر ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے. یہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی. آپ کو تو پتہ ہے 10 مبشرہ میں سے کسی کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو متفرق مختلف اوقات میں کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے؟ 27 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے. 27 مرتبہ حضرت ابو بکر کو یہ اعزاز حاصل. اور میرے بھائیوں، یہ صحابہ، ایک عام صحابی، معاذ اللہ عام سے مراد یہ نہیں کہ اس کی توہین اور تنقیص مقصود ہے، یا ادنا درجے کا صحابی جب کوئی خطیب کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سب سے کم وقت گزارا. جو ادنا درجے کا صحابی ہے، ادنا جو 1,20,000 سے اوپر صحابہ ہیں، یہ جو ادنا درجے کا بھی ہے نا، اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ 1,40,000 ہو، یہ 1,20,000 ہو، یہ 1,30,000 ہو، صرف نبی کی صحبت میں ایک لمحہ گزارا ہو، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. یہ 1,40,000 تو جنتی ہیں. اور ان میں سے افضل کون ہے؟ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا. بعد محدثین مفسرین نے آیات سکینہ غزوہ تبوک کے صحابہ کے بارے میں کہا ان سے بہتر وہ، ان سے بہتر فتح مکہ سے پہلے والے، ان سے بہتر بیعت رضوان والے، جنہوں نے وہ 1400 کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی قصاص عثمان کے اوپر، ان سے بہتر کون ہے؟ 313 بدری. اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، حیران کن بات ہے، اتنی تکلیف. ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ بدر والوں کے بارے میں اللہ نے آسمان سے رسول اللہ کے قلب کے اوپر وحی کو نازل کیا. رسول اللہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر سکتے، انہوں نے کہہ دیا اے بدریو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، جو جی چاہے کرتے رہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ بات بیان کی جائے تکلیف ہو جاتی ہے، جی قانون کے خلاف ہے، یہ جی ضابطے کے خلاف ہے، ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. خود ضابطہ یہ بنایا ہوا کہ سارے امام معصوم ہیں اور ان کے گناہ ہی نہیں، وہ غلطی سے پاک ہے. ہم بدر والوں کے بارے میں کہتے ہیں تو ان کو اچنبھا لگتا ہے. ان بدریوں میں سے بھی افضل وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے دعا کی ہے. نام لے کے دعا کرنے سے مراد اے اللہ فلاں کو یہ عطا کر، فلاں کو یہ عطا کر. اور ان میں سے متفرق صحابہ ایسے ہیں 100 کے قریب جن کو مختلف اوقات میں یا رسول اللہ نے دعا دی ہے یا جنت کی بشارت دی ہے. ان دعاؤں دینے والوں میں سے اور جنت کی بشارت پانے والوں میں سے حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے اور ان کا خاندان بھی شامل ہے. لیکن ان میں سے افضل کون ہے؟ وہ 10 مبشرہ جن کو آپ جانتے ہیں. ان میں سے افضل کون ہے؟ پہلے 4. ان 4 میں سے افضل الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر وہ ہیں کہ چشم فلک نے نبیوں کے بعد اس سے اعلیٰ چہرہ کسی کا دیکھا ہی نہیں.
یہ سب سے افضل جو ابو بکر ہیں ان کے بارے میں توہین کی جاتی ہے، ان کی تنقید کی جاتی ہے۔ ابو جہل وغیرہ نے ایک موقع ایسا آیا ابو جہل وغیرہ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آج ابو بکر پھنس جائے گا، آج کیا کرے گا؟ ابو بکر کے پاس اکیلے گئے، اگر کوئی شخص ایسا کہے ابو بکر آپ مانتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی رات کو راتوں رات اٹھے، آسمان پہ جائے، آسمان سے نیچے آ جائے، سیر کرے، ادھر جائے ادھر جائے، ایسا ممکن نہیں۔ کفار مکہ آج خوش ہیں، ابو بکر آج پھنس گیا، معاذ اللہ۔ انہوں نے تو یہی سوچا نا، آج پھنس گیا، پہلے شخصیت کا نام نہیں لیا، پھر کہا یہ آپ کے جو صاحب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اب آپ کیا کہتے؟ کہا میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں، اگر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں انہوں نے سچ بولا۔ آپ کو صدیق کا لقب اس واقعے کے بعد مل گیا۔ آپ وہ ہیں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے آپ کو صحابی قرآن پاک میں کہا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ، جس صحابی کے بارے میں قرآن میں پے در پہ آیتیں نازل ہو، جو صحابی اتنا عظیم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے غار ثور پہ چڑھ جائے، اور جو نبی کی حفاظت ایسے کرے، رسول اللہ خود بیان کرتے۔ ابو بکر کیا ہو گیا؟ کبھی آگے دوڑتے ہو، کبھی پیچھے دوڑتے ہو، کہتے ہیں حملے کا خطرہ پیچھے کی طرف سے محسوس کرتا ہوں تو پیچھے دوڑتا ہوں، حملے کا خطرہ آگے سے محسوس کرتا ہوں تو آگے کی طرف دوڑتا ہوں۔ اس ابو بکر کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا آپ کو سب سے پسند کون ہے؟ کہا عائشہ، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ نہیں، مراد مرد تھے، کہا ابو بکر۔ اور بتاؤ ابو بکر وہ ہیں، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے کوئی بات کہی اور کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اگلے سال آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس آؤں؟ اور یہ جو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، کہانیاں گڑی ہوئی ہیں، صرف ایک حدیث آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، خلافت کے لیے دلیل کافی ہے، ایک دلیل بھی اگر عقل میں آ جائے تو کافی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ مراد کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب بھی دیکھا، جس کی دلیل بھی یہ ہے کہ ابو بکر نے 2 ڈول کھینچے، 1 2 3 ڈول کھینچے۔ مختلف روایات کے الفاظ ہیں کہ آپ میرے بعد خلیفہ بنیں گے لیکن مدت کم ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر کی ایک فضیلت اور بھی یاد کر دی جو عام نہیں ہے۔ یہ فضائل تو آپ نے کبھی نہ کبھی سنے ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر ایک فضیلت ان کی ایسی ہے جو انہیں دیگر صحابہ سے، ویسے تو بہت سے فضائل ہیں جو ممتاز کرتی ہیں، لیکن ایک عجیب نسبی اعتبار سے بھی فضیلت ہے۔ حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں بیٹی کی طرف سے بھی اگر حساب لگایا جائے، بیٹے کی طرف سے بھی اگر حساب لگایا جائے، 4 کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ بتائیے کون سا ایسا ہے جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں؟ کوئی ایک صحابی، والد ابو قحافہ صحابی، خود ابو بکر صحابی، بیٹی اسما صحابیہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر صحابی، 4 بیٹی کی طرف سے، خود بھی صحابی، باپ ابو قحافہ بھی صحابی، بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی اور پوتا محمد بھی صحابی۔ 4 نسلیں بیٹی کی طرف سے بھی صحابی ہیں اور بیٹے کی طرف سے بھی صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا اپنی زندگی کے اندر۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنے لگے تھے، یہ لکھ جاتے، اللہ کی قسم اگر وہ لکھ بھی جاتے، جنہوں نے نہیں تھا ماننا وہ نہیں مانیں گے۔ وجہ بھی سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا لکھنے سے بھی اوپر کا کام کیا۔ کیا؟
کہتے ہیں جی لکھ کے کیوں نہیں تھا دیا؟ اپنی زندگی کے اندر کیا کہا؟ مرو ابا بکر، ابو بکر وہ ہیں جن کو 27 مرتبہ جنت کی بشارت ہوئی اور قربان جائیں امام بخاری کی فقاہت کے اوپر وہ اس حدیث کو بخاری شریف میں 27 مقامات پہ لے کے آئے اور ہر دفعہ مختلف باب اور مختلف مسئلے کو بیان کیا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولوی نے کہا ہے؟ کسی مفتی نے کہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہونٹوں سے، پیاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ابو بکر کو میرے مصلی پر امامت کرنے کے لیے کھڑا کر دو۔ کس کے مصلی پر؟ کس؟ مرو ابا بکر، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، لکھ کے کیوں نہیں تھا دیا؟ یہ لکھائی، یہ تو بات کی بات ہے، یہ تو زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو میرے مصلی کے اوپر کھڑا کر دو۔ امی عائشہ آئیں، سفارش کی، وہ رقیق القلب ہیں، وہ نرم دل ہیں، وہ ڈول جائیں گے، وہ نماز کیا پڑھائیں گے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے روتے ہی رہیں گے، عمر کو کھڑا کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بالآخر یہ الفاظ نکل آئے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے کرو، ابو بکر کو میرے مصلی پہ کھڑا کرو۔ اور منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ یا ابا اللہ والمؤمنون، یا ابا اللہ والمؤمنون، اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ میرے مصلی پہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ تم کہتے ہو عمر کو کھڑا کر دو؟ یہ 17 نمازیں ابو بکر نے رسول اللہ کی زندگی میں پڑھائی ہیں، اور یہ جو کہانی بنائی ہوئی ہے عجیب و غریب کہ جی لکھ کے دینے لگے تھے۔ کیا لکھ کے دینے لگے تھے؟ کسی اور کی خلافت لکھ کے دینے لگے تھے۔ یہ بھی حدیث کی کتابوں میں واضح ہو گیا۔ لکھ کے کیا دینا چاہتے تھے؟ یہی الفاظ بعین، اسی الفاظ کو محدثین نے دیگر کتب میں نقل کیا۔ عائشہ کو کہا آؤ ادھر آؤ، میں تیرے باپ کی خلافت کو لکھ دوں۔ لکھ کے بھی یہ لینا چاہتے تھے کہ میں تیرے باپ کی خلافت کو لکھ دوں۔ کہیں کوئی تمنا کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میرا حق زیادہ ہے، پھر یہی الفاظ کہے یا اللہ والمؤمنون۔ اب کیا لکھنا؟ اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو میرے مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا۔ یہ کہہ دیا۔ حضرت عمر کے اوپر الزام کی قلم نہیں تھا دیا، حالانکہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ اگر لکھ کے دینا مقصود ہوتا جو تو کہتا ہے تو لکھ دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے حضرت عمر کے ساتھ ان معاملات میں موافقت کی کہ آپ کا یہ اجتہاد، جیسے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے کئی مرتبہ اقوال کے مطابق، کئی مرتبہ ذہن اور سوچ کے مطابق قرآن کو نازل کیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے عالم میں یہ لکھ کے دینا چاہا حضرت ابو بکر کی خلافت کو۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ بیمار ہیں، تنگ مت کرو، اس عالم میں ان کو نہ چھوڑو۔ اس کے بعد رسول اللہ دنیا میں زندہ رہے ہیں 3 دن، بعد روایات میں 4 دن، تو اس کے بعد بھی اگر لکھ کے دینا ہوتا جو تم کہتے ہو تو لکھ کے دے جاتے۔ کس نے روکا تھا؟ یہ کہانیاں بنائی نہیں، افسوس ہوتا ہے ان صحابہ کے بارے میں۔ حضرت علی خود محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی کے بیٹے، کہ میں نے علی سے پوچھا کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علی نے کہا ابو بکر۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا عمر۔ کہا محمد بن حنفیہ خود کہتا ہے پھر میرے دل میں خیال آیا اب میں مزید نہیں پوچھوں گا کہ تیسرا کون ہے، کیونکہ میرے باپ نے کہہ دینا عثمان، میرے باپ نے کہہ دینا عثمان، بیٹا کہہ رہا ہے۔ اور حضرت علی ابو جحیفہ کو یہ بات بیان کر چکے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پتہ کیا تھا؟ محیر العقول واقعہ،
ایک تو رسول اللہ کا طرز عمل یہ تھا، وہ کہتے تھے میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے. یہ رسول اللہ کا ایک طرز عمل تھا. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک محیر العقول بات آئی، یعنی جس کی عقل تصدیق نہیں کرتی، جس کی تصدیق صرف وحی سے ہو سکتی ہے. بات کو سمجھیے، صرف وحی سے، یعنی جو تصدیق اللہ رب العزت کی وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے لیے عدم موجودگی میں بندے پیش کیے، تو ابو بکر و عمر کو پیش کیا. کیا واقعہ سن لیجیے. ایک بندہ آیا، اس نے آگے کہا، بیل نے کلام کیا، بیل نے، ایک گائے نے کلام کیا کہ میرے اوپر سوار ہے، میں سواری کے لیے نہیں، مجھے ہل جوتنے کے لیے بنایا گیا ہے. اب یہ بات تو وحی کی تصدیق کی متقاضی تھی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے سچ کہا، محمد ایمان لے کے آئے اور ابو بکر و عمر ایمان لے کے آئے. کہاں ہے ابو بکر و عمر؟ موجود نہیں ہے. پھر ایک بندے نے کہا، ایک بھیڑیے نے کلام کیا، اس کو پتا ہے کہ ایک رسول مدینے میں آیا ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتا ہوں، ایمان لے کے آتا ہوں، اور ابو بکر بھی ایمان لے کے آتا، عمر بھی ایمان لے کے آتا. موجود نہیں ہے. اتنا رسول اللہ کو اعتماد اور یقین ہے اپنے اس صحابی کے اوپر. حضرت عمر کتنے جلیل القدر ہیں آپ کو پتہ. حضرت ابو بکر کے بعد ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی آپس میں کچھ بات ہو گئی. انسان ہے، یہ آپس کی باتوں کو بنیاد بنا کے کچھ بدبخت جو حرضہ شرائی کرتے ہیں، یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عمر نے کچھ کہہ دیا، حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہو گئے. کہا عمر کا میرے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، عمر کو کہیے. اچھا، سفارش یہ لے کے آئے ہیں کہ عمر کو کہیے ابو بکر کو معاف کر دے. یعنی ابو بکر اپنے آپ کو غلطی پہ سمجھ رہے ہیں. عمر سے میری سفارش کیجیے کہ ابو بکر کو معاف کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ شکنیں پڑنا شروع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی ایسی غیرت کھاتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر تجھے اللہ نے معاف کر دیا. کہاں ہے عمر؟ اس کو بلایا جائے. پیشانی پہ شکنیں اور تقریر کی حضرت ابو بکر کے حق میں. جس وقت تم مجھے جھٹلایا کرتے تھے، یہ ابو بکر میری تصدیق کیا کرتا تھا. جس وقت تم مال روکا کرتے تھے، یہ ابو بکر میرے پہ مال نچھاور کیا کرتا تھا. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي. اور کیا تم اللہ کے لیے، کیا تم میرے لیے، کیا تم میرے واسطے سے، یہ میری نبوت کی وجہ سے، میرے مقام و مرتبے کی وجہ سے میرے اس ابو بکر کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے؟ میرے اس ابو بکر کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے؟ اور بدبختو، تم اس ابو بکر کو ستا رہے ہو کہ جو اس وقت رسول اللہ کے پاس آ کے کہہ رہا ہے غلطی میری ہے. ابو عمر سے کہیے معاف کر دیں. اور رسول اللہ عمر کو یہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو، میرے اس صحابی کو میری وجہ سے، میری قرابت داری کی وجہ سے تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے؟ اور کتنی عظیم بات کہی، کتنی عظیم بات کہی. کہا اللہ کی قسم اگر مجھے دنیا میں اختیار دیا جاتا کہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر تجھے بناتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لی ہے. اب تو میرا ساتھی بھی ہے، تو میرا بھائی بھی ہے. میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ میرا رب اتارے گا. تیرے احسانوں کا بدلہ میرا رب اتارے گا. یہ آج کل کے مولوی بھی ان کو کیا کہا جائے، مولوی تو اہل سنت میں ہوتے ہیں. حالانکہ مولوی لفظ تان و تشنیع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ جو بدبخت ہیں، یہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں جیسی زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کو جب یہ بات کہا جائے کہ رسول اللہ، یہ حدیث آپ نے یاد کر کے جانی ہے، یاد کر کے لے کے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے کہ کائنات کے اندر 2-3 روایات کا مفہوم بیان کر کے
اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کے اندر سب سے مقدس اور محترم دلوں کو جب اللہ نے ٹٹولا ان کے اوپر نبوت کا تاج رکھ دیا، اور اس کے بعد نبیوں کے بعد جو دل اللہ تعالیٰ نے، جو آپ نے قرآن پاک میں سنتے آئے ہیں علماء سے، راشدون، مہتدون، متقون، مفلحون، یہ جو دل دیکھے عالم ارواح میں جو سب سے اعلیٰ تھے، اولا تھے، تقوی سے بھرے ہوئے تھے، ہدایت اور رشد سے بھرے ہوئے تھے، فلاح سے بھرے ہوئے تھے، ان کو میرا صحابی بنا دیا. پھر ان صحابیوں میں سے کسی کو میرا وزیر بنایا، کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا، سسرالی رشتہ دار بنایا. کسی کے ساتھ نسب کا رشتہ ہوا، کسی کے ساتھ شہر کا رشتہ ہوا، یعنی سسرالی رشتہ ہوا. اب سن لو، اب سن لو حکم کیا ہے. یہ کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل شخصیات ہیں جو میرے سسرالی ہیں، میرے صحابی ہیں، میرے نسبی صحابی ہوں، میرے نسبتی صحابی ہوں، میرے سسرالی صحابی ہوں. ان میں سے اگر کوئی ان کو برا بلا کہے گا، اس کے اوپر اللہ کی، رسولوں کی، فرشتوں کی اور جمیع انسانیت کی لعنت ہوگی. یہ حدیث یاد ہونی چاہیے. یاد ہے؟ آپ اس حدیث کی بنیاد کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ آگے سے فلسفہ دیکھیں، منطق سنیں. منطق کیا کہتے؟ یہ جی فلاں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ کہا تھا. یہ احادیث وہ ایک لیول کے، ایک سٹیٹس کے لوگ ہیں، ان کا سٹیٹس امتیوں کے سٹیٹس سے اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے کوئی ایک آدھ ہاتھ، ایک پورا ہاتھ بھی نہیں، آدھی مٹھ صرف گندم، جو یا آپ سمجھ لیں کھانے پینے کی کوئی شے، چاول، آٹا، گندم، جو کوئی چیز آدھ مٹھ میں آتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں کوئی صحابی خرچ کر دیتا ہے. اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کیا کہ میں اور آپ امتی کوئی اٹھے کتنا خرچ کرے؟ احد پہاڑ جتنا. کیا؟ گندم، جو، آٹا. احد پہاڑ جتنا گندم، جو اور آٹا بھی 9 کلومیٹر طویل ہو، کروڑوں روپے کا بن جاتا ہے. رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ احد پہاڑ جتنا سونا ہو، چاندی ہو. محاورتاً مفہوماً مراد یہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے قیمتی مال ہو، احد پہاڑ جتنے پیسے ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، یہ تو اور میں خرچ کر دیں. کس کے لیے؟ خالص ایک اللہ کے لیے. ہم کسی صحابی کے خرچ کیے ہوئے آدھ مٹھ کو نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ صحابیوں کا مقام اور سٹیٹس ہے. یہ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، او جی فلاں صحابی نے ایک جیلم کا بدبخت فلاں صحابی نے فلاں صحابی کے بارے میں یہ کہا تھا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں. یہ کون سا؟ یہ امتیوں کے بارے میں حدیثیں اتری کہ جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا اس کے اوپر اللہ کی، رسولوں کی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، اور وہ بدبخت. یہ بھی یاد رکھیے، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدہ ہند، یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے ان بدبختوں نے یہ معاذ اللہ صحابہ کا، معاذ اللہ الفاظ برے، یہ انہوں نے ایک چور دروازہ کھولا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے صحابہ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. اور بدبختوں، اس چینل 24 کو بھی حیا کرنی چاہیے جس نے کراچی کے جلوس کے اندر سیدنا امیر معاویہ کے اوپر ہونے والی لعن تان کو، سیدنا ابو سفیان کے اوپر ہونے والی لعن تان کو براہ راست چلا دیا، براہ راست چلا دیا. آپ نے دیکھ لیا اعلانیہ لعنت ہوئی. اور یہ قصور کس کا ہے؟ اللہ کی قسم اس باب کے اندر، حضرت ابو بکر کے باب میں نہیں کہتا، وہاں پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کچھ اہل سنت پہ، لیکن اس باب میں سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو سفیان، سیدہ ہند کے بارے میں جو بکواس ہوتی ہے اس کے اندر اہل سنت کے بعد ناصر بھی مجرم ہیں. کیوں؟ ایک جیلم سے بیٹھا ہوا بدبخت ہر وقت سیدنا معاویہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. پھر اہل سنت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا معاویہ، سیدنا ابو سفیان کی قدر و منزلت کو پہچان ہی نہیں سکے. ہر وقت بنو امیہ کی، بنو ہاشم سے دشمنی. او بدبختو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھی، رسول اللہ نے ایک بیٹی کو بنو ہاشم میں بیاہا، 3 بیٹیوں کو بنو امیہ میں بیاہا ہے، 2 تو عثمان کے ساتھ، ایک ابو العاص کے ساتھ، تینوں بنو امیہ میں سے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ بنو امیہ میں سے سب سے زیادہ حق مہر طے کر کے نکاح کیا، اور ابو سفیان، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کیسا مظلوم انسان ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا، ان کے خالد ابن ولید کے بارے میں بھی جب ہم زمانہ ان کا قبل الاسلام ذکر کرتے ہیں ادب کے ساتھ، حضرت عمر کا بھی ادب کے ساتھ، ہر صحابی جو ظاہر ہے پہلے زمانہ اسلام سے قبل تھے ادب کے ساتھ ذکر ہے، لیکن سیدنا ابو سفیان کے ساتھ عجیب معاملہ ہے کہ جب بھی ذکر ہوگا برے الفاظ کے ساتھ ذکر ہوگا۔ اور بدبختو، یہ پاکستان ایسا وطن ہے جس کو یہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، نعرے لگانا چاہتے ہیں، وہ ابو سفیان جس کے گھر کو مکہ کے اندر رسول اللہ نے دارالامان قرار دیا، اس ابو سفیان کو آج پاکستان میں امان نہیں، جس کا گھر دارالامان ہے۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی، دیگر احادیث کی کتابوں کی صرف ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں اس خاندان کی عظمت کے بارے میں۔ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، سیدہ ہند رسول اللہ کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی، ایک وقت ایسا تھا اے اللہ کے رسول، آپ کا خاندان ہماری نظر میں ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، اور آج جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہمارے دلوں میں ایمان پختہ ہو گیا، اے اللہ کے رسول کیا انقلاب آ گیا، چند ہی دنوں کے بعد آپ کا خاندان ہمارے لیے ہماری جانوں سے بڑھ گیا، ہمارے لیے ہمارے مالوں سے بڑھ گیا، آپ سی عزت اب کسی کی اچھی نہیں لگتی۔ حدیث یہاں تک ہوتی، سیدہ ہند کی فضیلت کے لیے کافی تھی، رسول اللہ نے جواب کیا دیا؟ یہ بیان نہیں کیا جاتا، یہ مولوی بیان نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس خاندان کے اوپر لان تان کو سنی بھی برداشت کر لیتے ہیں، افسوس ہے سنی بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ سیدہ ہند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے سیدہ، بالکل ایسا ہی میری طرف سے بھی ہے کہ ایک وقت وہ تھا تمہارا خاندان سب سے مجھے برا لگتا تھا، لیکن تم نے اسلام قبول کر لیا، سب سے زیادہ عزیز اگر کوئی خاندان ہے تو تمہارا ہے۔ بتاؤ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ نہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں سب سے عزت والا خاندان اب اگر کوئی ہے میری نظر میں بھی تو سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کا۔ وہ امیر معاویہ جس کو کاتب وحی مقرر کیا گیا، وہ امیر معاویہ جس کو دعا دی گئی، آپ کو پتہ ہے نا صحابہ 100 کے قریب ایسے جن کو دعائیں دی گئی، ان میں حضرت امیر معاویہ شامل ہیں۔ دعائیں لینے والوں میں بھی کیا دعا دی؟ اور ایک بھی نہیں دی، اللہم اجعلہ ہادیاں ومہدیاں واہدی بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، یہی کافی تھا کہ ہدایت یافتہ بنا، اللہ اس کو مہدی بنا کہ لوگ اس سے ہدایت پکڑے، یہ ہدایت کے رستے پہ چلتا پھرتا ایک نمونہ ہو۔ کس کو دعا دی جا رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو، اللہم علمہ، اور ایک اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب کتاب کا علم دے اور اس کو عذاب سے بچا۔ یہ تو ہوگی دعا، ان 100 میں شامل ہیں جن کا نام لے کے رسول اللہ نے دعا کی، اور ان 30-35 میں بھی شامل ہیں، افضل ترین 30-35 صحابہ میں بھی شامل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کن میں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی معین بشارت دی۔ کیسے؟ ام حرام بیان کرتی کہ رسول اللہ نے کہا، کچھ لوگ رسول اللہ نے خواب دیکھی، میں نے دیکھا شامی تختوں پہ بیٹھے ہوئے بحری بیڑے کے اوپر جہاد کر رہے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول مجھے بھی دعا کیجئے کہ میں اسی لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے دعا دے دی اور پھر وہ شامل ہوئی اس لشکر کے اندر جس کو امیر معاویہ نے تیار کیا تھا، اور اسی سفر میں آپ کو شہادت بھی مل گئی۔ یہ معین جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ وضو کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا غور سے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی، کہا معاویہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی چادر پہنائے گا،
جب تجھے یہ چادر مل جائے تو تو نے اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. پھر ایک عظیم الشان حدیث مجھے اور آپ کو بتلا گئے. یہ جو جہلم کے فتنے سنیوں کے اندر حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان درازی کرنے کا جو کنسپٹ ہے، یہ آپ نے ان کو شے دی ہے کہ وہ آج دریدہ دہنی کرتے ہیں. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا ابو یحییٰ بھائی اس کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، اور خوب اچھی طرح لگے ہوئے ہیں، اور اچھی خاصی خبر لی ہوئی ہے، اور وہ بھگوڑا ہو چکا ہے ان کے آگے، سامنے بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے. وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے لیکن مفہوم گڑا ہوا. میرے بھائیو یہ بات سمجھ کے جائیے، اور میں اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا جو فلسفہ کیسے ٹکراتا ہے؟ کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. سنو صحیح حدیث رسول اللہ کی، دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، بریلوی بھی بیان کرتا ہے، اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے. اور جب روافض کی باری آتی ہے تو بڑے سہم انداز میں، کیونکہ امام معصوم الخطا ہے، جب ان سے پوچھا جائے کہ معصوم الخطا ہے جی، معصوم الخطا ہے جی، پھر صلح کیوں کی تھی؟ تم بھی مان لو. یہ نہیں مانیں گے. رسول اللہ نے کہا، کیا کہا؟ کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. کون؟ حسن. یہ میرا بیٹا سردار ہے. کس وجہ سے؟ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان تھا، سیدنا حسن کا گروہ بھی مسلمان تھا، اور سیدنا حسن نے جو امیر معاویہ کی تھی، یہ نبی کریم کی اس حدیث کی پیشین گوئی کے عین مطابق تھی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کرائے گا. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا. اور بدبختو میری بات کان کھول کے سنو، حضرت علی کے پاس زبیر کا قاتل آیا. کس خواہش میں آیا؟ کہ علی مجھے انعام دیں گے، علی مجھے خلت دیں گے. میں زبیر کا سر لے کے آیا. عشرہ مبشرہ حواریِ رسول، ان کی ایک لمبی شان و منزلت ہے. علی کے باپ پہ آ کے کہتا ہے زبیر کا سر لے کے آیا ہوں. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ ان کے لشکر میں تھا، لیکن اللہ کی قسم علی زبیر کے قتل سے ویسے ہی بری ہیں جیسے امیر معاویہ عمار کے قتل سے بری ہیں. حضرت علی نے کیا کہا زبیر کو کہ قاتل کو، اور تجھے جہنم کی بشارت ہو، تو نے اس کا سر قلم کیا ہے کہ جس کے بارے میں نے خود رسول اللہ سے سنا. ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر. حضرت علی کے لشکر میں سے اگر کوئی زبیر کو قتل کرے، آج تک کسی اہل سنت نے حضرت علی کو یہ نہیں کہا آپ نے عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ اور زبیر کو قتل کیا، آپ نے امی عائشہ کے خلاف جہاد کیا، یا جو بھی آپ کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے. ہم میں سے تو اہل سنت کوئی الزام نہیں لگاتا کہ متعین جنتیوں کے اوپر. یہ مشاجرات صحابہ ہیں، یہ صحابہ کے مابین جو اختلاف ہیں، یہ ان کا ایک سٹیٹس ہے، ان کا ایک مقام ہے. یہ آپس میں جو بھی کہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے بھی پچھلے بھی ہر گناہ کو معاف کر دیا ہے. یہ تیرے اور میرے لیے ادب کا مقام ہے، احترام کا مقام ہے. اور آج ہم نے یہ عہد کر کے جانا ہے کہ یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کو ہم نے رکنے اس وقت تک نہیں دینا جب تک اس بدبخت کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان میں لا کے قرار واقعی سزا نہیں دی جاتی، چینل 24 کا لائسنس معطل نہیں کیا جاتا. وہ ایک بدبخت کئی ایسے ہیں جن کے اوپر پرچے ہی نہیں کٹ رہے. ایک مرزا نجفی بھی ہے، اس بدبخت نے کیسی اردا سرائی کی آپ کو شاید علم ہی نہ ہو. اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا امام آئے گا، معاذ اللہ ابو بکر و عمر اور عثمان کو قبروں سے نکال کر سولی پہ ڈال دے. اس کے اوپر پرچہ نہیں ہو رہا.
جو ان کے خلاف بات کرتا ہے پرچہ اس کے اوپر. اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم ہمارا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں, سیکیورٹی اداروں کو بھی کہتے ہیں, سی آئی ڈی ایجنسیوں کو, ہر جگہ ہمارا مطالبہ یہ ہے قانون حرکت میں لے کے آؤ. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. ہم آپ کے سامنے نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ بندہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے. میرے بھائیوں ہونا کیا چاہیے کہ آپ پولیس کے پاس جائیں, فلاں بندہ چوری کر رہا ہے, پولیس اس کو پکڑے, ڈکیتی کر رہا ہے, پولیس اس کو پکڑے. آپ پولیس کے پاس جا کے کہتے ہیں فلاں بندے نے آئین پاکستان کی 295 اے بی یا فلاں شک کو چھیڑا ہے, آپ اس کو پکڑے. جو یہ مطالبہ کر رہا ہے اس کے اوپر پابندی ہے. یہ دستور زباں بندی ہے. کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. نقوی صاحب کے بولنے کے اوپر پابندی ہے, معاذ شاہ صاحب کے اوپر پابندی ہے, ان کی زبان بندی ہے. اور جو بدبخت صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہا ہے کہ ان تینوں کو سولی پہ لٹکائیں گے, اور آگے جملہ پتہ کیا بولا بدبخت نے, درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے, اس کے اوپر پرچہ نہیں ہوگا. افسوس ہے, یہ کیسا وطن ہے. اور یہی شہنشاہ نقوی اس نے یہ بکواس کی ہے کہ حضرت زبیر کے بارے میں, معاذ اللہ, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, حوالی رسول ہیں, اس بدبخت نے یہ بکواس بھی کر دی ہے کہ طلحہ و زبیر جہنم میں جائیں گے. پرچاری کٹ رہا. یہ افسوس بے شمار, سہن ہائے گفتنی, خوف فساد حلق سے ناگفتہ رہ گئی. میرے بھائیوں آج جہاں پہ ایک ضابطہ پیش کرتے ہیں اداروں کو, ایجنسیوں کو, سوشل میڈیا کے اوپر لکھیے کیا ضابطہ. آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ جو کسی صحابی کی توہین کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے, اور جو اہل بیت میں سے کسی کی توہین کرے اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. دیکھیں کون بات ہے. آؤ اس میدان میں کون بھاگتا ہے. اللہ کی قسم ادارے نوٹ کریں, اس بات سے جو بھاگے گا وہی پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کا سبب ہے. ہم پاکستان کو شام, لیبیا, عراق نہیں بنانا چاہتے, لیکن ہم اپنے بچوں کو بغیرت بھی نہیں بنانا چاہتے. ہم پاکستان کو عراق, لیبیا, شام نہیں بنانا چاہتے, لیکن یہ سمجھتے ہو کہ عراق, شام اور لیبیا نہ